بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر خبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا، ہم ساقیوں کے گھر گئی رخصت اور کہا لو صاحبوں بیل کرو اب پہنچے ہے میرا ذات، تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی، تم سونا چین سے سایہ کے حقوق سے آقا ہے جہاں، لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں، اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہے ہم کہاں، بن مانگے ہوتی ہے میری دکھیاری بیٹیاں، بچپن میں اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہوں، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جاتی ہوں، رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا لیا، کہتی تھی کہا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں بس آج خدا کا نام، میں نے بڑے دکھوں سے سب بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تم پہ تمہارے حوالے ہیں، آرزو کے خبر میں مجھ کو حسن لٹا، شبیر میرے مردہ کو منہ قبلے کو پھرا، پھر خود کہا نہیں بچہ ہے ڈر نہ جا، ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم چاندی لگا کے بول کے لو ہم تو مرتے ہیں، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ کرتے ہیں، لے کر بلائے بیٹی کی زہرا نے کہا، روتی تو ہوں زیادہ نہ زینب مجھے رلا، کچھ بھائیوں کے سپنے کا سمجھ مدہ تو ان کی رونے والی ہے
اللهم صل على محمد وآل محمد. اور خصوصاً اس وقت ماتم درانے سید عالم جناب فاطمہ زہرا صاحبان جلیل القدر اور میری قوم کے بزرگ اور نوجوان اور تمام بچے، سرزمین بیلور کی اس مسجد کے اس منبر سے میں آپ حضرات کے درمیان پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بظاہر آپ میرے طرز تکلم سے ناشنا اور میں آپ کے معیار سماعت سے ناواقف ہوں۔ بظاہر میں آپ کے لیے غیر اور آپ میرے لیے اجنبی، مگر یہ فرض عزا ہے، یہاں پر یہ غیر نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی اجنبی نہیں ہوتا، بلکہ فرش عزا پر آنے کے بعد، فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد غیریت اور پرائی پن کے سارے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس دروازے پر، اس چوکھٹ پر، اس ڈیوڑی پر غیریت
اور اجنبیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر تو فارس کے رہنے والے بھی السلمان منا اہل البیت کی صنعت پا کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مستقل اور متواتر آج سے لے کر 4 روز تک آپ کی خدمت میں گزارشات اور معروضات ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ان 4 مجلسوں کا عنوان، ٹاپک اور موضوع رہے گا آپ کی خدمت میں عظمت قرآن اور عظمت سیدنا۔ اس عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں 4 روز تک جو بھی ہماری کوشش اور کاوش اور جو ہماری محنت ہے، ان 4 روز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ آج کی یہ پہلی مجلس ہے اور تمہید کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں عظمت قرآن اور عظمت سیدہ کے عنوان پر جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور جن 3 آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس سورے کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس سورے کا نام ہے سورہ کوثر۔ یعنی کہ اس کے حوالے سے، قرآن کے ذریعے سے، عظمت قرآن کے نظریے سے اور عظمت قرآن کے وسیلے سے ہم آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی شان میں جناب سیدہ کی عظمت بیان کریں گے۔ تو یہ میری گزارش رہے گی کہ مستقل اور متواتر آپ 4 روز تک مجلس میں تشریف لائیں اور جناب سیدہ کو مسائل اور فضائل جناب سیدہ سماعت فرما کر بارگاہ جناب سیدہ میں آنسوؤں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک اعلان مولانا فتح علی صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جن کی حکم پر میں آپ حضرات کے پیش نظر اس وقت حاضر خدمت ہوں، قبلہ نے مجھے یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے دعوت دی اور میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ تو قبلہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، چونکہ آج ہی گائیڈ لائن یہاں میں جاری ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کے سلسلے سے کل سے آپ حضرات اپنے معینہ وقت پر مجلس میں تشریف لے آئیں تاکہ 9:30 بجے تک آپ اپنے اپنے گھر آرام سے جا سکیں اور مجلس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب اجر حاصل کریں۔ ایک بلند ترین سلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ ہم جب بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو یا تو قرآن کی آیت سے کرتے ہیں یا معصومین کی کسی حدیث سے کرتے ہیں۔ جب بھی آغاز گفتگو ہوتا ہے، جب بھی کسی مجلس کا آغاز ہوتا ہے، جب بھی کسی معصوم کی شان میں مجلس برپا ہوتی ہے یا کوئی بھی محفل برپا ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی خطیب یا کوئی واعظ یا کوئی ذاکر یا کوئی بھی بیان کرنے والا یا پڑھنے والا منبر پہ آتا ہے تو اپنی گفتگو کا آغاز جو کرتا ہے تو یا تو قرآن کی آیت سے کرتا ہے یا معصومین کی کسی حدیث سے کرتا ہے۔ بے شک۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ مجلس حسین ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور مجلس حسین میں یا قرآن سنایا جاتا ہے یا حدیث سنائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو چونکہ قرآن ہماری ایک سب سے اہم کتاب
جس کو اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا۔ قرآن کے حوالے سے اور قرآن کے توسل سے ہم اپنا کاروان زندگی دنیا میں چلا رہے ہیں اور روز بروز آگے بڑھا رہے ہیں۔ یعنی قرآن ایک ایسا ہادی ہے اور قرآن ایک ایسا رہنما ہے، قرآن ایک ایسا سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن ایک ایسا پیکر ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ قرآن کی بنیادی فضیلت کیا ہے اور قرآن کی تعریف کیا ہے اور قرآن کا ہدایت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور قرآن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ تو میں چند الفاظ کے ذریعے سے قرآن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے اور کیسے نازل ہوا۔ تو علم و زبان، تہذیب و ثقافت، مذہب و معاشرت، صنعت و تجارت، سائنس و ادب، تاریخ و جغرافیہ اور اقتصادیات پر مشتمل ایک نایاب گوہر سمت آسمانی سے چلا، قلب پیغمبر کا سہارا لیتے ہوئے روئے زمین پہ نازل ہوا، جس کو عالم انسانیت قرآن مجید کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کون قرآن مجید؟ وہ قرآن مجید جو زخم دل مومن کے لیے مرہم شفا، نواسب و خوارج کے لیے قہر خدا، مناظر کے لیے دلیل محکم، بے لگام کے لیے اعجاز درہ، طالب نصرت کے لیے خدائی مددگار، دانشوروں کے لیے گنجینہ بے بہا، نظر معیاری کے لیے آشکار ہدایت، نظر دقیق کے لیے چشمہ فیض علم و معرفت، مومنین کے لیے رحمت اور کافرین کے لیے زحمت ہے۔ سلام پڑھیے یعنی قرآن ایک ایسا سرچشمہ ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کا مسلمان ہدایت پا رہا ہے، ہدایت حاصل کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن کے حوالے سے ایک جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کائنات کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس سے بڑا معجزہ نہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا۔ سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اس کو بنا کے بھیجا۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑا معجزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑے نبی کے قلب پہ نازل ہوا، سب سے بڑے نبی کے قلب پہ نازل ہوا، تو سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک معجزے آتے رہے، مگر ان معجزوں میں اور قرآن میں یہ فرق ہے، وہ معجزے آتے رہے اور ختم ہوتے رہے، مگر قرآن جب سے آیا ہے، جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ نہ اسے کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسے کوئی ختم کر سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ کی جانب سے قلب رسول پہ نازل ہوا، سب سے بڑا معجزہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب سے آیا ہے، جب سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کو باقی رہنا ہے، اس کو باقی رہنا ہے۔ اس کو مٹانے والا تو مٹ سکتا ہے، یعنی جو قرآن کو مٹانا چاہے وہ تو مٹ سکتا ہے، مگر قرآن نہیں مٹ سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، جو قرآن کو مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے، وہ تو ختم ہو سکتا ہے، مگر قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ توجہ آپ کی؟ آج تک لوگ قرآن پہ وار کرتے رہے، قرآن پہ حملے کرتے رہے، مگر اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس قرآن کو باقی رکھنے کی۔ اور پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے کہ قرآن معجزہ ہی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ بتائیے، آپ کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور نبیوں پر آنے والے معجزے جو اور نبیوں پر نازل ہوئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان میں وہ طاقت کیوں نہیں تھی
کہ وہ باقی قیامت تک باقی رہتے، ان میں وہ پاور کیوں نہیں تھی؟ قرآن کے اندر ایسی کون سی پاور ہے کہ جو قرآن کو قیامت تک جانا ہے؟ قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ یعنی اور نبیوں پر جو معجزے نازل ہوئے وہ وقتاً فوقتاً معجزہ تھے، کچھ گھنٹوں کے لیے معجزہ تھے، کچھ دنوں کے لیے معجزہ تھے، کچھ ہفتوں کے لیے معجزہ تھے، کچھ مہینوں کے لیے معجزہ تھے، کچھ سالوں کے لیے معجزہ تھے۔ توجہ فرمائیے گا، مگر قرآن کچھ گھنٹوں کے لیے معجزہ نہیں ہے، قرآن کچھ دنوں کے لیے معجزہ نہیں ہے، قرآن کچھ مہینوں کے لیے یا ہفتوں کے لیے یا سالوں کے لیے معجزہ نہیں ہے۔ جب سے آیا ہے، جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ تو بھائی اور نبیوں پر آنے والے معجزوں میں اور قرآن میں ایسا کون سا فرق ہے کہ جو اور نبیوں پر معجزے آئے وہ ختم ہو گئے اور قرآن آج تک ختم نہیں ہوا؟ تو قرآن میں ایسی کون سی طاقت ہے اور ایسی کون سی پاور ہے کہ جو قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی اس دنیا سے جلا نہیں سکتا، بھگا نہیں سکتا؟ آپ توجہ فرمائیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں۔ اب میں آپ کی خدمت میں سارے نبیوں کے معجزوں کی مثال تو دے نہیں سکتا چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ دو نبیوں میں نازل ہونے والے معجزوں کی مثال دیتا ہوں، دو نبیوں میں جو نازل ہونے والے معجزے۔ جناب موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ عصا۔ جو عصا ان پہ نازل ہوا، جب وہ چاہتے تھے اژدہا بن جاتا تھا اور جب چاہتے تھے اژدہا عصا بن جاتا تھا، ٹھیک؟ جناب سلیمان کا معجزہ کیا تھا؟ وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہ تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا، ٹھیک؟ جناب موسیٰ کا معجزہ عصا، جناب سلیمان کا معجزہ تخت۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، عصا معجزہ نہیں تھا، عصے کا اژدہا بن جانا معجزہ تھا، ٹھیک؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جب تک جناب موسیٰ دنیا میں رہے عصا اژدہا بنتا رہا، ٹھیک ہے؟ ادھر موسیٰ دنیا سے گئے، عصا تو رہا مگر زندگی میں کبھی اژدہا نہیں بنا۔ توجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصا معجزہ نہیں تھا، عصے کا اژدہا بن جانا توجہ فرمائیں معجزہ تھا، ٹھیک؟ جناب سلیمان کا معجزہ تھا، تخت معجزہ نہیں تھا، تخت کا ہوا میں پرواز ہونا معجزہ تھا۔ جب تک جناب سلیمان دنیا میں رہے تخت ہوا میں پرواز ہوتا رہا، ادھر جناب سلیمان دنیا سے گئے، تخت تو رہا مگر زندگی میں کبھی ہوا میں پرواز نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک وارث معجزہ زندہ رہتا ہے، معجزہ کام کرتا ہے، معجزے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، معجزے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ادھر وارث دنیا سے گیا، معجزے نے کام کرنا بند کر دیا، معجزہ ختم ہو گیا، معجزے نے دم توڑ دیا۔ توجہ ہے؟ اب قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جب سے آیا ہے، جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ میں نے دو مثالوں سے ثابت کر دیا، معجزہ جب باقی رہتا ہے جب تک اس کا وارث زندہ ہو۔ ادھر وارث دنیا سے گیا، معجزہ ختم کر دیا، معجزہ ختم ہو گیا۔ اب قرآن قیامت تک زندہ رہے گا، کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد ہے۔ کیوں؟ ماننا پڑے گا کوئی وارث پردہ غیب میں زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔
پردہ غیب میں زندہ ہے، جس کی وجہ سے قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا۔ نہ وارث مٹ سکتا ہے، نہ قرآن مٹ سکتا ہے۔ تو جو قرآن ہے وہی تو علی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو قرآن ہے وہی علی ہے، بس فرق یہ ہے یہ قرآن ثابت ہے، وہ قرآن نازل ہے، یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا قرآن ہے۔ توجہ ہے؟ ورنہ حقیقت تو یہ ہے جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن بھی معجزہ، علی بھی معجزہ، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی طاہر، علی بھی طاہر، قرآن بھی معصوم، علی بھی معصوم، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی، قرآن بھی رہبر، علی بھی رہبر۔ تو جو قرآن کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت، جو علی کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت۔ جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ علی کو نہیں مانتا۔ اور جو ہے جو قرآن میں شک کرے وہ بھی کافر، جو علی میں شک کرے تو جو ہے آپ کی وہ بھی کافر۔ تو قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ وارث قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ مر گئے قرآن کو مٹانے والے، ختم کرنے چلے تھے قرآن کو، مٹانے چلے تھے قرآن کو، آج ان کی قبروں کے نشان تک معلوم نہیں ہے۔ اللہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ جو ہے میں نے ایک جملہ بہت قیمتی کہا ہے بہلول والوں آپ کے خدمت میں، جو قرآن میں شک کرے وہ کون ہے؟ مسلمان ہے؟ نہیں، وہ کافر ہے۔ قرآن تو بڑی بات ہے، جو قرآن کے سورے میں شک کرے، 114 سورے ہیں، جو قرآن کے ایک سورے میں بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سورہ تو بڑی بات ہے، جو ایک آیت میں شک کرے توجہ ہے وہ بھی کافر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سورہ تو بڑی بات ہے، آیت میں شک کرے وہ بھی کافر، جو قرآن میں شک کرے وہ بھی کافر، جو سورے میں شک کرے وہ بھی کافر، جو آیت میں شک کرے وہ بھی کافر۔ آیت تو بڑی بات ہے، جو کسی لفظ میں شک کرے وہ بھی کافر۔ توجہ ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ جو لفظ میں شک کرے وہ بھی کافر۔ لفظ تو بڑی بات ہے، جو نقطے میں شک کرے صلوات پڑھیے۔ تو قرآن میں شک کرنے والا کافر ہے۔ قرآن نازل کہاں ہوا؟ کا قلب رسالت پہ نازل ہوا۔ توجہ ہے؟ تو جو قرآن میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو جو رسالت میں ہی شک کر رہے تھے وہ مسلمان کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ کہ صاحب ہمارا عقیدہ قرآن پہ ہے، پوری دنیا کا مسلمان قرآن کو مانتا ہے، کہتا ہے صاحب ہم سے بڑا قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ ہم سے بڑا قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ ابھی رمضان آ رہا ہے 2-3 مہینے بعد، ابھی ملنی شروع ہوں گی آپ کو دھمکیاں، لیجیے صاحب آپ کے یہاں قاری نہیں ہوتے، آپ کے یہاں حافظ نہیں ہوتے، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ جانتے ہیں رسول اسلام کی حدیث ہے، بہت سارے قاریان قرآن ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں اللہ ان کی لعنت کرتا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ارے جب علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھو گے تو یہی حال ہوگا، لعنتیں ہی آئیں گی، رحمت کے دوارے سے نہیں۔ صلوات پڑھیے۔ ابھی آنے والا ہے رمضان، لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے او صاحب آپ قرآن، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں
سیزن میں ایک قرآن ختم کر لیا، 2 قرآن ختم کر لیے، 3 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن ختم کر لیے، 5 قرآن ختم کر لیے. توجہ ہے، علی والوں سے نہ الجھا کرو. میں کیا کر رہا ہوں؟ علی والوں سے نہ الجھا کرو. روایتوں میں ملتا ہے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، علی والوں کو قرآن کی دھمکی نہ دیا کرو. روایتوں میں ملتا ہے، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں آپ کو، میں نہیں کہا قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن ضرور پڑھا کریں، مگر جو دھمکیاں دیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی والوں کو قرآن کی دھمکی نہ دو. اس لیے روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ علی کا نام لینے سے ایک قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. جو ہے علی کو دھمکیاں دینے والوں سنو، تمہارا پورا رمضان ایک مجلس کے برابر نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور صلوات پڑھیے. تو یہ علی کے نام کی برکت ہے. آپ اس وقت نام علی لے رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لوگ جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں آپ کے یہاں حافظ نہیں ہوتے، ہمارے یہاں قاری نہیں ہوتے، آپ قرآن جو ہے وہ قاری نہیں پیدا کرتے. اب سنیے ان کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن. حیدر بن زیدی کی خطابت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، سوچو، سمجھو. جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو، آہستہ آہستہ قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو. میں کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو، تیزی سے قرآن نہ پڑھو. نہیں، منع کیا ہے. قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو، سمجھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. آہستہ آہستہ قرآن پڑھو، جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو. اب میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اس جملے کو کیسے سماعت فرمائیں گے. اللہ تو کہہ رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، ملا کہہ رہا ہے جلدی جلدی قرآن پڑھو. میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، سوچ سمجھ کے قرآن پڑھو، سوچ سوچ کے قرآن پڑھو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، سوچو، سمجھو. توجہ ہے. اور آپ جلدی جلدی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ٹھیک، قرآن ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت. توجہ ہے. تو جلدی جلدی قرآن نہ پڑھو، رک رک کے قرآن پڑھو. زبانی قرآن نہ پڑھو، دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھو. ہائے ہائے، میں کیا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ زبانی قرآن پڑھو گے تو ایک عبادت ہوگی، دیکھ کر قرآن پڑھو گے تو 2 عبادتیں ہوں گی. جہاں بیٹھے ہیں آپ، دیکھ کر قرآن پڑھو گے تو 2 عبادتیں ہوں گی. اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے. توجہ ہے. تو قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھو، رک رک کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. مگر پھر بھی جلدی جلدی، اللہ تو کہہ رہا ہے رک رک کے پڑھو، مگر آپ جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے ہیں. ایک پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، تیسرا قرآن ختم ہو گیا. جانتے ہو جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن میں علی کا ذکر آیا. صلوات پڑھیے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کا سننا بھی عبادت ہے. تو جو قرآن ہے وہی تو علی ہے. علی کو ذکر بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا نام سننا بھی عبادت ہے، اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی. بھائی دیکھ لیجیے، دیکھنا بھی عبادت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی کا نام لینا بھی عبادت، علی کا نام سننا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کی محبت سینے میں رکھنا بھی عبادت. اب توجہ فرمائیے گا، قرآن کا دیکھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کا پڑھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کو سننا عبادت، علی کی محبت عبادت. توجہ رکھیے گا.
یعنی کہ اگر علی سے محبت ہے تو اللہ راضی ہے. توجہ ہے, اگر علی سے محبت نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں ہے. اب میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں رسول اسلام کی, ارشاد فرمایا فاطمہ کو بذت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا, جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. یعنی کہ اگر اللہ فاطمہ غضبناک ہے تو رسول اللہ غضبناک ہے, رسول اللہ غضبناک ہے تو اللہ غضبناک ہے. تو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. جو فاطمہ کو غضبناک ہے اس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی بلکہ لعنت نازل ہوگی. اللہ کی لعنت نازل ہوگی. تو ہم سیدھے سیدھے سمجھ میں آ گیا کہ جو فاطمہ جس سے ناراض ہے اور رضی اللہ نہیں ہو سکتا, لعنت اللہ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیے. ایک اور صلوات پڑھیے. تو اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں, بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی, جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی. توجہ ہے. تو جب فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے تو جس سے علی ناراض ہو اس سے اللہ راضی کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیے. تو قرآن کو ٹہل ٹہل کے پڑھیے, قرآن کو رک رک کے پڑھیے, قرآن کو دیکھ دیکھ کے پڑھیے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی محبت سینے میں ہونی چاہیے اور قرآن کی فضیلت سینے میں ہونی چاہیے. آپ قرآن کو اہمیت دیں. جو عظمت قرآن ہے وہ یہ ہے. تو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ صاحب قرآن کے ذریعے سے ایمان پرکھا جاتا ہے. ہاں بالکل پرکھا جاتا ہے. یا قرآن کے ذریعے سے ایمان پرکھا جاتا ہے یا قرآن ناطق کے ذریعے سے ایمان پرکھا جاتا ہے. توجہ ہے. اور ایمان کو تو چھوڑیے, انسان کا خون پرکھا جاتا ہے. ہائے ہائے. توجہ ہے. انسان کا خون پرکھا جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے, قرآن ناطق کے ذریعے سے. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت اہم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی محبت اگر سینے میں ہے تو وارث قرآن کی محبت سینے میں ضرور ہوگی. اگر قرآن کی محبت سینے میں نہیں ہے تو وارث کی محبت بھی سینے میں نہیں ہو سکتی. جو قرآن کا وارث ہے اس کی محبت سینے میں ہونا ضروری ہے. اس لیے میں بہت بڑا جملہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر علی کا نام سننے کے بعد کسی کو کراہیت محسوس ہو جو ہے تو اس سے علی میں فرق نہیں پڑتا, خود اس کی ذات میں فرق پڑتا ہے. توجہ ہے. خود اس کی ذات میں فرق پڑتا ہے. اس لیے کہ علی کی محبت اس کے لیے ضروری ہے. علی کی محبت اس کے لیے ضروری ہے. بھائی قرآن کی محبت ضروری ہے. جس طریقے سے کعبے میں علی کا آنا علی کے لیے فضیلت نہیں ہے, خود کعبے کے لیے فضیلت ہے. میں کیا کر رہا ہوں, کعبے میں علی کا آنا علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. دنیا کا اگر کوئی بچہ کعبے میں پیدا ہو جاتا تو اس کے لیے فضیلت ہو جاتی. توجہ رکھیے گا. مگر ابو طالب کا لال کعبے میں آیا, بس قرآن میں علی میں یہی فرق ہے. اب سن لیجیے, جہاد کا درس علی, علم کی قندیل علی, خون کے میدان میں بنے دین کی تکمیل علی, کہیں توریت اور زبور اور کہیں انجیل علی. فرق اتنا سا ہے قرآن میں اور حیدر میں. اب سوچ لیجیے کوئی فرق نہیں ہے. جو علی ہے وہ قرآن ہے, جو قرآن ہے وہ علی ہے. قرآن کی محبت بھی ضروری, علی کی محبت بھی ضروری, قرآن کی ہدایت بھی ضروری, علی کی ہدایت بھی ضروری. اب پوری توجہ رکھیے گا, جو قرآن ہے وہ علی ہے. مگر ایک فرق ہے, سن لیجیے کیا فرق ہے. جہاد کا درس علی, علم کی قندیل علی, خون کے میدان میں بنے دین کی تکمیل علی, کہیں توریت اور زبور اور کہیں انجیل علی, کہیں قرآن کی سورت, کہیں تمثیل علی. فرق اتنا سا ہے قرآن میں اور حیدر میں. یہ پیغمبر کے گھر تھا, وہ خدا کے گھر میں. صلوات پڑھیے. رسول اسلام نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. حدیث ایک نہیں ہے, حدیث دو ہے.
علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث یہ ہے علی کو دیکھنا عبادت. دونوں حدیثوں میں فرق ہے. علی کا چہرہ سامنے سے انسان دیکھتا ہے، علی کا چہرہ عبادت ہے دیکھنا. علی کو دیکھنے کا عبادت جانتے کیا ہے؟ علی کو پیچھے سے دیکھو تو بھی عبادت، آگے سے دیکھو تو بھی عبادت، ادھر سے دیکھو تو بھی عبادت، ادھر سے دیکھو تو بھی عبادت. کو علی کو دیکھنا ہی عبادت. ٹھیک؟ تو جو علی کے زمانے میں نہیں ہے اس کی عبادت کیسے ہوگی؟ کہ جو علی کے زمانے میں نہیں ہے وہ صرف علی سے محبت کرے. اب جو ہے علی سے محبت کرے، علی کی محبت سینے میں ہو، عبادت ہے. اب ہر محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے ریئیکشن سے پتہ چلنا چاہیے. تو علی کا نام آنے کے بعد چہرے پہ لعنت نہیں برسنی چاہیے، گلاب کھلنا چاہیے. ایک سلوات پڑھیے محمد اس لیے کہ یہ تو ملتا ہے روایتوں میں علی کا نام آنے کے بعد جس کا چہرہ بگڑ جائے، توجہ ہے، وہ مولانا محمود الحسن صاحب کے ملا ایک ہمارے سلطان پور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے یو پی کے. وہ کہتے تھے کہ جس کا چہرہ علی کا نام سن کے بگڑ جائے یقیناً اس کے ابا کے گھر کی دیواریں ضرور چھوٹی رہی ہوں گی. صلوات پڑھیے محمد جو ہے. تو اس کے کردار میں شک ہے، اس کے حسب میں شک ہے، اس کے نسب میں شک ہے، اس کے خاندان میں شک ہے. توجہ ہے، اس لیے کہ علی کا نام. اب ایک شاعر کو مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں. ایک صلوات پڑھیے محمد. شاعر کہتا ہے علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے. علی کا ذکر ہی شیوا ہے کیا کیا جائے، جناب شیخ کو کھلتا ہے کیا کیا جائے. ملی جو بھیک تو ہنس کر فقیر کہنے لگا علی کے نام پہ ملتا ہے کیا کیا جائے. سلام پڑھیے. تو یہ تو علی کے ذکر کا صدقہ ہے. تو بھائی رسول اسلام سے ایک سوال ہوا، یا رسول اللہ اگر ہم علی کے زمانے میں نہ ہوں اور علی کا چہرہ نہ دیکھ سکتے ہوں تو ہماری عبادت کیسے ہوگی؟ رسول نے کہا تمہاری عبادت ایسے ہوگی کہ جو علی تمہارے سامنے نہ ہو تو علی کا ذکر کر لینا عبادت ہو جائے. کہا اگر علی کے ذکر پہ پابندی لگ جائے تو کیسے پتہ چلے کیسے عبادت ہوگی؟ کہا بس علی کی محبت سینے میں رہے تو عبادت ہو جائے. اب آپ جانتے ہیں علی کی محبت سینے میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر علی کی محبت سینے میں ہے تو سب کچھ قبول ہے. توجہ ہے، سب کچھ قبول ہے، ورنہ کچھ قبول نہیں ہے. پہلے ہے ولایت علی کا سینے میں ہونا. توجہ فرمائیے گا. اب علی کی محبت کیسے بتاتی ہے کون حلالی ہے کون غیر حلالی ہے؟ جب علی کعبے میں آ گئے تو علی سے پہلے ایک ازر تھا، توجہ ہے، جس کے ذریعے سے لوگ یہ پتہ کرتے تھے کہ حلالی ہے کہ غیر حلالی ہے. جب ابو جہل نے ازر کو بھیجا علی کے پاس، علی نے ازر کو پکڑا چولہے سے اور کلہ ازر کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب روتے ہوئے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ اب ہم کیسے پتہ کریں گے کہ بچہ حلالی ہے کہ غیر حلالی ہے؟ آپ کے بھائی نے تو کلہ ازر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہا آپ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دنیا میں وہ شخص آ گیا ہے جس کے ذکر سے معلوم ہوگا یہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے. سلام پڑھیے. تو یہ ہے علی کے ذکر کا نتیجہ، علی سے محبت. تو دنیا دعویٰ کرتی ہے ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں. نہیں، قرآن کو ماننا اور ہے اور قرآن کو پہچاننا اور ہے. توجہ ہے، قرآن کو ماننا اور ہے، قرآن کو پہچاننا اور ہے. ہمارا عقیدہ شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ، محبان اہل بیت کا عقیدہ صرف قرآن ہی پر نہیں ہے بلکہ قرآن کے پاروں پر بھی ہے. توجہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں پر نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں پر بھی ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں ہی پر نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں پر بھی ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں ہی پر نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں کے الفاظ پر بھی ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں کے الفاظ ہی پر نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ
سبحان اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کے آیتوں کے الفاظ کے مطابق سے اس نقطے پر بھی ہے جو پے کے نیچے لگا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے. اب یہاں تک آپ نے سن لیا. آپ سنیے آپ کہ ہمارا عقیدہ اس نقطے پر بھی ہے جو پے کے نیچے لگا ہوتا ہے. آپ نے بڑی آسانی سے جملہ لیا. اب میں آپ کو سمجھاؤں پے کا نقطے کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو پے کے نیچے لگا ہوتا ہے. ہائے ہائے، میں وہ نقطہ ہوں جو پے کے نیچے لگا ہوتا ہے. علی نے کہا مجھے الف نہ کہنا، مجھے الف نہ کہنا اس لیے کہ الف مقام توحید ہے. مجھے پے بھی نہ کہنا اس لیے کہ پے مقام رسالت ہے. میں تو وہ نقطہ ہوں جو پے کے نیچے لگا ہوتا ہے. دیکھو پے کا نقطہ پے سے ہوتا تو بہت چھوٹا ہے، مگر ضروری اتنا ہے اگر ہٹا دیا جائے تو پے سمجھ میں نہیں آتا، لفظ سمجھ میں نہیں آتا. میں قربان نہ جاؤں علی کی عظمت پہ. میں سوال کرتا ہوں مولا سے، مولا نقطے تو اور الفاظ پر بھی ہے. آپ کہہ سکتے تھے میں جیم کا نقطہ ہوں، آپ کہہ سکتے تھے میں زال کا نقطہ ہوں، آپ کہہ سکتے تھے میں زید کا نقطہ ہوں، آپ کہہ سکتے تھے میں زوال کا نقطہ ہوں، آپ کہہ سکتے تھے میں زوئے کا نقطہ ہوں، آپ کہہ سکتے تھے میں غین کا نقطہ ہوں. آپ نے یہی کیوں کہا میں بے کا نقطہ ہوں اور کسی لفظ سے اپنے آپ کو تشریح کیوں نہیں دی؟ آواز علی آئی تو نہیں جانتا. اگر اور الفاظ پر سے نقطہ ہٹا دو گے تو لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر سے نقطہ ہٹاؤ گے رے بن جائے گا، سواد سے ہٹاؤ گے سواد بن جائے گا، زوئے سے ہٹاؤ گے تو بن جائے گا، غین سے ہٹاؤ گے این بن جائے گا، سال سے ہٹاؤ گے دال بن جائے گا. مگر اگر پے سے نقطہ ہٹا دو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر پے سے نقطہ ہٹا دو تو پے سمجھ میں نہیں آتا. اسی طریقے سے اگر علی کو شریعت سے نکال دو صلوات پڑھیے. جو ہے علی کو شریعت سے نکال دو تو شریعت سامنے، بے سے نقطہ ہٹا دو تو بے سمجھ میں نہیں آتا. بے ہے رسول اللہ. علی نے کہا الف نہ کہنا، الف مقام توحید ہے. بے بھی نہ کہنا، بے مقام رسالت ہے. میں تو وہ نقطہ ہوں، جو ہے میں تو وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوتا ہے. بے کے نیچے والا نقطہ ہوتا تو بہت چھوٹا ہے بے سے، مگر ضروری اتنا ہے کہ اگر ہٹا دو گے تو بے نہیں بنتا. علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسالت کے دعوے کرنے والوں تمہیں پتہ ہی نہیں علی کس چیز کا نام ہے. اگر نقطہ ہٹا دو گے تو بے نہیں بنتا، اگر علی کو ہٹا دو گے تو رسول نہیں بنتا. صلوات پڑھیے محمد بڑے دشمنان علی گزرے دنیا میں، بڑے بڑے دشمنان علی. اب میں ایک جملہ عرض کروں اور اس کے بعد رکھتے مسائل، چونکہ 45 منٹ ہو گئے، 9 بج گئے، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل. آپ یہ جملہ سن لیجیے. ایک بادشاہ تھا کسی زمانے میں، اس نے مفتیوں کو جمع کیا، مولویوں کو جمع کیا اور اس نے اعلان کیا وہ دین بتاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ شریعت بتاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ اسلام بتاؤ جس میں علی نہ ہو. جو بچا رہا ہے اعلان کر رہا ہے وہ شریعت بتاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ اسلام لاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ مذہب لاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ دین لاؤ جس میں علی نہ ہو. میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اسلام لاؤ جس میں علی نہ ہو. ایک چائے بنانے والا ہوٹل پہ چائے بنا رہا تھا، جانتے چائے، ہوٹل پہ چائے بنا رہا تھا. اس نے بغیر دودھ کی چائے بنائی، بنا دودھ کی چائے بنائی اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کی. اور بادشاہ سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا چائے والا، بادشاہ سلامت پہلے چائے نوش کیجیے، علی کے بغیر اسلام بعد میں مانگیے گا. بادشاہ نے چائے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ کیسی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہے. بادشاہ کے سامنے اس چائے والے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بادشاہ سلامت یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہے. تو وہ کون سی شریعت ہے جس میں علی
کی خدمت میں عرض کروں، علی ابن ابی طالب، ولایت علی، عظمت قرآن اور عظمت سیدہ کے عنوان پر یہ 4 روز ہم آج کی پہلی مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کے بعد 3 مجلس اور آپ کی خدمت میں، جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں آپ اسی طریقے سے تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع۔ بس ایک گزارش یہ ہے کہ معین وقت میں تشریف لائیں تاکہ 9:30 بجے تک آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں آرام سے پہنچ سکیں، تاکہ مجلس کی بھی کوئی مشکل نہ آئے۔ اور لاک ڈاؤن کا مہینہ کہہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، پوری دنیا میں اس کرونا کا وبال مچا ہوا ہے، تو آپ حضرات پوری دنیا کے شیعہ جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں، پروردگار تم سب عزاداروں کو سلام، یہاں آپ تشریف لا رہے ہیں، پروردگار آپ کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ قبول کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی ابن ابی طالب، اگر علی کی عظمت سمجھ میں آ گئی تو قرآن کی عظمت سمجھ میں آ گئی، عظمت قرآن اور عظمت سیدہ۔ اگر علی کی عظمت سمجھ میں آ گئی تو سیدہ کی عظمت سمجھ میں آ گئی۔ کون علی جانتے ہیں؟ رسول اسلام نے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے، ابو طالب مدد کرتے رہے، اور جب ابو طالب دنیا سے چلے گئے تو علی نے ابو طالب کر کے مدد کی۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک جملہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا ہے، رسول کی بیٹی نے یہ جملہ کہا ہے، صبت علیہ مسائر لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیا۔ بابا تمہارے بعد تمہاری بیٹی کے اوپر وہ مصیبتیں ڈالی، بابا اگر دنوں پہ وہ ظلم ہو جاتے تو دن مثل سیاہ کالے رات وہ مصیبت ڈھائے گی۔ جناب سیدہ پہ رسول کی بیٹی پہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے بڑھ۔ آپ اس وقت یہاں مجلس میں تشریف لائیں، جانتے ہیں آپ جب کہیں مجلس برپا ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی امام بارگاہ میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی جگہ پر جب مجلس برپا ہوتا ہے تو جناب زینب کی قبر کو زلزلہ آتا ہے، جناب زینب اپنی قبر سے اٹھتی اور قبر سے اٹھنے کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ رکھتی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہیں اماں اماں، آپ نانا سے پوچھتی تھی میرے حسین پہ کون روئے گا، اماں آئیے ایسی جگہ لے کر چلو جہاں اتنے رونے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جناب سیدہ رسول کی بیٹی اپنی قبر سے اٹھتی اور اٹھنے کے بعد جناب یہ دونوں بیویاں جناب سکینہ کی قبر پہ آتی ہیں اور جناب زینب اپنی بھتیجی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بیٹا سکینہ جب تم روتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے، آؤ بیٹا ایک ایسی جگہ لے کے چلو جہاں اتنے رونے والے موجود ہیں، کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے۔ عزاداروں دل بھر کے رو بوالے بلند رو، اس لیے کہ آپ کے رونے کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو رونے کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے۔ عزاداروں جب سکینہ روتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے، میری لاڈلی ایسی جگہ لے کے چلو جہاں اتنے رونے والے موجود ہیں، کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے۔ ہاں
کی بیٹی اور حسین کی بیٹی مجلس میں آ جاتی ہے، اور جب مجلس کرنے والے مجلس کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو یہ تینوں بیویاں درمیان میں بیٹھ جاتی ہیں، اور درمیان میں بیٹھنے کے بعد جناب سکینہ کو جناب زینب اپنی آغوش میں بٹھاتی ہیں، اور جناب زینب جناب سکینہ سے کہتی ہیں اے بیٹا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو۔ جناب سکینہ جناب زینب کی آغوش میں بیٹھ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہیں بابا پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو میرے بابا کے دل میں بلند ہو۔ پروردگار اس کو کوئی غم نہ دے جو میرے بابا کے غم میں شریک ہو۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ عزاداروں، جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو عزاداروں ہماری نگاہیں دیکھ نہیں پاتی، ہم دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ مجلس میں 72 شہداء تشریف لاتا ہے، مجلس میں انبیاء تشریف لاتے ہیں، مجلس میں اولیاء تشریف لاتے ہیں، مجلس میں معصومین تشریف لاتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں۔ جانتے ہیں کسی کے قریب علی اکبر ہوتے ہیں، کسی کے قریب قاسم ہوتے ہیں، کسی کے قریب اور محمد ہوتے ہیں، کسی کے قریب علی ہوتے ہیں، کسی کے قریب حسین ہوتے ہیں، کسی کے قریب حسن ہوتے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ہاں بتاؤ، اور جو یہ مستورات آتی ہیں مجلس میں، جب مستورات کی مجلس ہوتی ہے تو کسی کے قریب زینب، کسی کے قریب رقیہ، کسی کے قریب ام فروہ، کسی کے قریب سکینہ، کسی کے قریب فضہ۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مگر ہاں آپ کا چوتھا امام سب سے آخر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بڑی مصیبتیں کھائی ہیں۔ امام حسین کی مصیبت عصر عاشور تک ختم ہو گئی۔ مانتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ امام حسین کو جب قتل کیا گیا، تلہ زینبیہ سے بہن دیکھ رہی تھی، مگر اے عزاداروں آپ کو بتاؤں عصر عاشور جب تک امام حسین بارگاہ مولا علی میں نہیں گئے کوئی سیلاب نہیں ہوا، نہ اکبر نے پانی پیا، نہ محمد نے پانی پیا، سب انتظار کرتے رہے۔ بابا آئے جب دادا کوثر سے سیلاب کریں گے عصر عاشور کے بعد، ارے امام حسین اپنے بابا سے جا کے سیلاب ہو گئے، مگر ہائے علی کا پوتا زین العابدین، ہائے حسین کا بیٹا عصر عاشور کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں داغ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے سننے عزاداروں مسائل کے۔ جناب سید سجاد کی مصیبت، میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں اس وقت، پڑھتے پڑھتے میں سب کو دیکھ رہا ہوں، اگر ایک ایک مومن میرے سامنے سے اٹھ کے چلا جائے تو میرے دل کو احساس نہیں ہوگا، اور میں اگر آنکھیں بند کر دوں اور سب اٹھ کے چلے جائیں، آنکھیں کھولوں تو کوئی نظر نہ آئے تو میرے دل کو بڑا جھٹکا لگے گا۔ سب بیٹھے تھے کہاں چلے گئے؟ ارے جب غش نہیں تھا قوم محمد موجود تھے، قاسم موجود تھے، امام حسین موجود تھے، علی حضرت، علی اکبر سب موجود تھے۔ غش آیا، اب جو غش سے خاکہ ہوا، صدا گونج رہی اللہ قتل حسین و کربلا، اللہ حسین و کربلا، حسین پیاسا مارا گیا، ارے کن خنجر سے حسین جبا ہو گیا، نوکے نیزہ پہ حسین کا ساتھ، امام زین العابدین کو
نظر پہ قضاء کی تسلیم آ گیا ہے سیال الذین ظلموا ایام القلب پروردگار کے واسطہ محمد والا محمد ان آوازوں پہ اپنی رحمت ڈال پروردگار کے واسطہ محمد والا محمد جو شیعہ حضرت کلام جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نعمت عطا فرما جو مفروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی فرما تمام قوم کے بچوں کو زیور انشاء فرما پروردگار جتنے مومنین کے تشریف فرما ہے سب کی شریف دلی چاہیے حاجات کو پورا فرما سب کے رزق میں اضافہ فرما جسم میں برکت عطا فرما جتنے مومنین تشریف فرمائے سب کے محرومین کو جوار جناب بڑھو سب کے محرومان کو جوار جناب یہاں پہ جتنے مومنین تشریف فرمائے سب کے گھروں کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرما سب کو حاسدین کے شر سے محفوظ فرما پروردگار اللہ کو دعاؤں کی ایک دعا اب زیادہ امتحان نہ لے آخر